بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا إله إلا أنت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير وخير كله هو الحبيب الذي تولى شفاعته في كل يوم من الأيام المستقيم. یہ مشکات شریف کی روایت راوی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مشکات شریف میں انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے روز جو ہے میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کو کھلواؤں گا. تو خازن جنت یعنی وہ جنت کے جو دروازے کے اوپر اللہ جل شانہ نے جس فرشتے کو متعین کیا ہے وہ پوچھے گا کون ہے تو میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ فوراً کہے گا کہ آپ ہی کی نسبت مجھ کو حکم ہوا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولو. یہ مسلم شریف میں بھی روایت ہے اور مشکات شریف نے بھی وہاں سے لیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے وہ. اور مسلم شریف میں ایک روایت آ رہی ہے عبداللہ بن معاذ رضی اللہ عنہ کہ جب تم مؤذن کی اذان سنا کرو تو وہ جو کہے تم بھی کہا کرو کہ مجھ پر درود بھیجا کرو جیسے پچھلی مرتبہ میں نے بتایا. اور کہتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. اور پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو اور وسیلہ جنت میں درجہ ہے بہت بڑا. تو یہ دونوں روایت آپ نے سنی اور بار بار سنتے ہیں لیکن تازہ کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا بڑا. جنت کسی انسان نے دیکھی بھی نہیں ہوگی بھی کوئی بھی نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں سب سے پہلے اس میں کون جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا افتتاح کریں گے جنت کا. تو ان کی امت کا درجہ بہت بڑا ہوگا. اور یہ ہے کہ یہ اذان کے بعد سنا کرو تو وہاں اللہ جل شانہ سے مانگا کرو. اذان کے بعد خاص دعا آتی ہے جو سب کو تقریباً یاد ہے بچپن کے مدرسے میں سکھائی جاتی ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا وآتنا من لدنه ذریة. یہ 4-5 سیکنڈ کی دعا ہے لیکن اس کو بھی جو ہے ہم گھما دیتے ہیں. بس چیز کی قدر جب معلوم ہوگی تب معلوم ہوگا کہ جو حضور کے پیچھے بھی جنت میں جانے والی وسیلے کی دعا کرنے والے ہوں گے. آج اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی ہے لیکن اس وقت معلوم ہو جائے گی. اسی لیے میں نے پچھلی مرتبہ میں تاکید کی اور پھر بھی تاکید کرتا ہوں کہ اسلامی معاملات میں سے بھی ہمارے آگے بات سنی کہ اذان ہوتے وقت اگر بالکل دنیاوی بات سے زبان کو بند کر لو اور اذان ہوتی ہے 2-3 منٹ اس میں اپنا وقت اگر وقف کر دو اذان کے جواب کے لیے اس میں آسان ہے. کوئی یاد بھی نہیں کرنا پڑے گا. آپ نے سنا کہ وہی کہنا ہے کہ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اگر کہ حدیث شریف میں اور بھی باتیں آتی ہے تو وہ جو ہے جو یاد کر لیتے ہیں ہمت والے وہ اس کو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے لیے اتنا کافی ہے. جیسے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ حدیث بعد میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ یوں کہے وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ تعالی ربا بالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑی فضیلت ہے. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ اشہد ان محمد رسول اللہ اپنے کان سے سنے اذان میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 چیزوں کی دعا مانگے. اللہم آت سیدنا محمد الوسیلۃ واجعل فی العلیین درجتہ وفی المصطفین محبتہ وفی المقربین ذکرہ. آپ کو وسیلہ عطا فرما نیک لوگوں میں آپ کو بہت بڑا بہت اونچا کرے. 4 دعا بہت بڑی فضیلت آتی ہے. حی علی الصلاۃ حی علی السلام لا حول ولا قوت الا باللہ. دعا قبول ہوتی ہے اس کے بعد دنیا آخر کی جو بھی حاجت ہو مانگے کر کے تو دیکھو میرا بھائی جو آگے بات میں ہاتھ پاؤ ہلاؤ آگے حرکت کرو. ضرورت تو سب کو ہے نا. یہ بھی ہے آپ کو بھی ہے. سارے بندگان خدا جو ہے خدا کے محتاج ہے ضروریات ہے. تو ان چیزوں کو کیوں استعمال میں لائیں گے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ اگر 4 دعا کرتے ہیں تو 2-3 اسی میں سے قبول ہو جائیں گے. لیکن ایک دن کے لیے نہیں ہے. اس کی عادت ڈالو. کیا ڈالو
اور جس دن آپ کو کوئی حاجت پیش نہ آئے تو اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے درمیان میں یہ کہتے ہیں یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، یہ تو چالو ہی رہے. اور پھر اس درمیان میں کوئی خصوصی حاجت آ گئی، بیمار ہے کوئی یہ پھر ہم ساری تدبیر کرتے ہیں، لیکن یہ تدبیر حضور نے بتائی ہے. سر سے آپ دیکھیے آگے بات جو معاذ کا یا الصلاۃ تو کہتے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور فوراً دعا مانگو کتنی دیر لگتی ہے، نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ کچھ نہیں، بس دعا مانگ دینا کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما، اللہ میرا فلانا پرابلم ہے، دوسرا دنیا آخرت کی جو بھی جائز حاجت ہے نا، کیا ہے جائز ہے، ایسا نہیں کہ میرا انٹرسٹ پاس ہو جائے گا، جائز حاجت ہے. آپ مانگ کر دیکھو، 4 مانگو گے انشاءاللہ 2-3 تو آپ اس میں آ جائیں گے. لیکن یہ کب ہے؟ ہر روز کا آپ کا یہ وظیفہ ہو جائے. بھائی کوئی نہ کوئی ضرورت تو ہوتی ہے نا، سب لوگ کون ہوگی، کوئی نہ کوئی ضرورت اس کو مانگو سنیں. اور اگر نہیں آتی ہے تو میں نے کہا کیا کرے، ختم پہ کر کی، یہ تو ہر ایک کو ضرورت ہے. کسی کو کیا ضرورت ہے، کسی کو کیا ضرورت ہے، کتنی ضرورت نہیں کہتا ہے کہ میرا فلانی جگہ میری شادی ہو جائے، میری لڑکی کا وہاں ہو جائے، میرے لڑکے کا وہاں ہو جائے، میرا فلانا بیمار دور. اس کے درمیان میں دعاؤں کو میں نہیں کہتا ہوں کہ سبھی دعا قبول ہوگی. بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ جل شانہ علام الغیب اس کو معلوم ہے کہ ہمارے حق میں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں. لیکن کر کے آپ دیکھو گے تو تجربہ ہوگا، اس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ایک معمول بنا لو زندگی بھر کا، حی علی الصلاۃ، اور پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جب ہو گیا تو اس کے بعد اللہ رب دعوت دعا آپ کو یاد ہے. تو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے ایک بات تو کہہ دی ہے اور خدا کے رسول کی بات اٹل، اور یہ احادیث میں آتا ہے نا، یہ سکہ میں آتا ہے، لفظ ہے اس کی رسول کہتے ہیں وجبت لہو شفاعتی، میرے ذمے اس کی شفاعت کرنا واجب ہو گیا. یہ لفظ آتے ہیں، ہم تو اس پر بہت ہی اعتماد رکھتے ہیں اس لفظ کے اوپر. کوئی حضور کی بات کے اوپر حضور نے بھی فرما دیا کہ جو آدمی نماز کے بعد اذان کے بعد ہمیشہ یہ دعا پڑھتا رہے گا اللہ دعوت، تو فرمایا وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی مجھ پر. کیا حضور وعدہ کے خلاف کریں گے؟ کرنے کا کام ہے یہ. اللہ جل شانہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے. تو اور یہ ہے نا بھائی حضور سے محبت پیدا کرنے کے لیے بار بار بتاتا ہوں، آگے بس چل کے اٹھے بیٹھے کیا پڑھا کرو، صرف پڑھا کرو. ایک صاحب آدمی سفر میں جانے لگے تو ملاقات ہوئی، کل ملاقات ہوئی، کل غالباً تو جا رہے سفر میں، ڈر بہت لگتا ہے. کائے کا ڈر لگتا ہے کہ ہوائی جہاز کوئی گر جائے، ہوتا ہے نا. ہاں پہلے ایسا ہوتا ہے، بات قابل نہیں آتا کیوں کہ وہ ہوائی جہاز جب گرتا ہے تو بہت ڈر لگتا ہے. میں ایک مرتبہ سفر میں اندر آ رہا تھا، آگے بات میں ایک عالم میرے ساتھ بیٹھے تھے ہے نا، تو وہ ہوائی جہاز جو ہے نا دریا کے اوپر پورا چلتا ہے، اس سائڈ پر جاتا ہے نا کیرلا کی طرف، تو پورا کہاں چلتا ہے دریا کے اوپر. اور خاص کر کے جس وقت وہ آتا ہے تو دریا کی ہوائیں رات کو بہت ہوتی ہے، تو یوں ہوتا ہے. ہم تو کئی بار جا چکے تھے آگے بات میں، تو وہ ایک دم جو ہے بار بار کہہ رہے ہیں پٹا بند ہو، بار بار کہتے ہیں پٹا بند ہو، آگے بات میں بار بار اور ایک دم جھیل رہا ہے. تو وہ کہاں پر ہے آگے بات میں نے کہا نہیں مرو گے تو شہادت، کلمہ پڑھتے رہو، کہاں بھی مرو گے تو کیا ہوگا، شہادت کا مرتبہ ملے گا. تو بھائی آگے وہ مجھ سے ملے اور کل کہنے لگے ڈر بہت لگتا ہے. میں نے کہا پورے راستے میں درست پڑھتے رہا کرو، انشاءاللہ تمہارے دل سے کیا ہو جائے گا، خوف سے ہو جائے گا. ہم کو کرنا تو نہیں، پھر ڈر لگے تو بات چلے تو ہاتھ میں ایک تسبیح رکھ لو. اس تسبیح کا نام تسبیح بھی ہے اور اس تسبیح کا نام مذکرہ بھی ہے، یاد دلانے والی. تو آپ نے تسبیح کیوں پکڑے؟ بھائی تسبیح اس لیے پکڑی جاتی ہے کہ وہ یاد دلاتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. تسبیح نہیں ہوتی ہے تو 4 مرتبہ پڑھا اور پھر خلاص بند ہو گئی تمہاری. لیکن تسبیح ہوتی ہے تو یاد دلاتی رہتی ہے، گھنٹی ہے نا جلارم میں، ایک تصویر ہے ہاتھ میں ہے نا. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہو کہ یہ کاری ہے شرم ہے تو بیٹھے بیٹھے کرتے کے نیچے ڈال دیں گے اور پڑھ کر تو اللہ درست. میں نے کہا پورے راستے آپ درست، اب وہ گئے ہیں، اب دیکھتا ہوں آنے بعد کسی کو پورے راستے سے پڑھوایا اور تم کو سفر کی بہت ڈر لگتا تھا، کیا ہوگا انشاءاللہ کیا ہو جائے گا. درود شریف جو ہے نا بہت ہی اہم نسخہ. ہر وقت کوئی بھی جب ہے نا خوف پیش آئے تو کیا کر لے گئے آپ نے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهی یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. یا سنتے ہونے ہر وقت امام میں مجید سے یا اللہ آپ کے حبیب کے اوپر ہر وقت رحمت بھیجو. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک، آپ کے حبیب پر جو تمام مخلوق سے بہتر ہے. صحیح
آگے هو الحبیب الذی، وہ آپ کا ایسا پیارا ہے کہ ترجا شفاعت ہو، قیامت کے میدان میں ہمیں اسی کی شفاعت سننی ہے. اور آگے پھر جو ہے هو الحبیب الذی ترجا شفاعت ہو لکل حول من الاحوال. یہاں ہے بعض لوگ بڑی ہی پڑھتے ہیں اور یہ بھی نکالتے ہیں برابر گلے سے لکل حول، ہے نا. ہمارے طلبائی پہلے ایسے کرتے تھے. میں نے کہا مجھے اکثر ہے نا یہ جو ہے نا بڑی ہے کیا چھوٹی ہے. بڑی ہے کا معنی احوال کا معنی حالت ہے، اور چھوٹی ہے سے ہے کا معنی کیا ہے؟ خوف، ہول. ہول ہے نا، ہول میں ہول خوف. تو کہتے ہیں کہ آپ کی محبت جو ہے وہ ایسی ہے اور آپ کی سواری ایسی ہے کہ ہر خوف کے مقام کے اندر کام آ جاتے ہیں. لکل حول من الاحوال مختلف، جو دنیا کا ہو آخرت کا ہو. وہ بھائی ایسا تو نہ ہو جائے آگے بات میں دوسرے کی بہت عادت ہے تو کبھی قبر میں جائیں گے نا عالم برزخ میں تو پھر دوسرا قسم کے لگائیں گے تو ڈر لگے گا نا کہ دنیا کی عادت پڑی ہوگی وہ بھی اسے پڑ جائے گا. پھر اگر پڑھنے لگے گا تو پھر آگے بات ہی کیا ہے. وہ فرشتے بھی ڈریں گے آگے بات سن. یہ تو آگے بات سن اس کا ذکر کر اس کے اوپر ہمیں بھیج رہا ہے کہ ہم سے بھی بہت آگے. کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے سے بڑھ کر ہے نا، کہیں وہ ہم کو نہ پکڑ لے. تو بھائی یہاں عادت پڑی ہوئی ہے تو کیوں میں نے یہ کس سے استحاض کیا؟ اس پر سے استحاض کیا میں نے سمجھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر کے اندر جو عالم برزخ میں جائیں گے دوسرا جسم دیں گے اور پھر فرشتے اٹھائیں گے سوال جواب کے لیے. تو آپ نے سنا بھی ہوگا آتا ہے کہ جس وقت اس کو اٹھائیں گے تو بالکل آفتاب غروب ہو رہا ہوگا. ایسا وہ آفتاب بھی نہیں کچھ بھی، لیکن ایسا منظر اس کو بتایا جائے گا آفتاب غروب ہو رہا ہے، تھوڑا سا دھوپ ہے. تو فرشتے آئیں گے ایک بار کے ٹھہر جاؤ، آفتاب غروب ہو رہا ہے، ذرا میں نماز پڑھوں. عادت پڑی ہے دنیا میں. تو پھر فرشتے اس کو کھولیں گے اب تو معاف ہو گئی تمہاری نماز، فری ہے تم. یو آر فری ناؤ، یو آر فری. 4 سال یہاں رہ جاتے ہیں نا پھر حق ملتا ہے. تو میرے اس میں آیا تھا کسی زبان میں ناؤ یو آر فری. آپ کو بھی آیا ہوگا ناؤ یو آر فری. تو میں نے کہا یہ ناؤ یو آر فری جو قبر میں جو مل گیا ہے تو کام مل گیا ہے. ناؤ یو آر فری یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اثر کا ٹائم ہوگا. اسی سے میں نے پھر سمجھا کہ اگر درود شریف کی بھی خوب بہت عادت ہے تو وہ آئیں گے تو گھبراہٹ تو ہوگی کہ نہیں. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہی عادت پڑی ہوئی ہے وہی شروع ہو جائے گا. پھر آٹومیٹک چلتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آٹومیٹک. میں آج ہی اپنے طلباء کو بخاری شریف کے درس میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کا واقعہ سنا رہا تھا. میں نے کہا کہ ان کا ایک خادم حضرت گنگوئی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. گنگو میں ان کا قبر ہے، جاؤ تو کبھی زیارت کرنا. آگے واسطے کے لگے سڑک کیے، بہت اللہ والے تھے، بہت عجیب قسم کے بزرگ تھے. ان کے پاس جو بیعت ہوتا تھا تو بیعت جو ہے بعض کا حال بہت ایسا ہو جاتا تھا تو کسی نے کہہ دیا حضرت میرے قلب پر ذکر جاری ہو جائے تو جاری ہو گیا. ان کے تو ایسا ذکر جاری ہو گیا کہ اب وہ چاہے نہ چاہے بس چلتا ہی رہتا لا الہ الا اللہ زبان پر. بیچارے کی طبیعت خراب ہو گئی. ڈاکٹر کو بتایا کہ آپریشن کی ضرورت ہے. تو حضرت گنگوئی کی بات کیا گیا. میں تو گیا تھا ڈاکٹر کے پاس. آپریشن کا کوئی حرض نہیں، آپریشن کرا سکتے ہیں، یہ بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے. بھائی کوئی گناہ تو نہیں ہے نا. اور دماغ کر لو. کہا تاریخ دے دو. تو ٹھیک ہے گئے. انہوں نے تاریخ دے دی. ہاسپٹل سے جا کر لیا. پھر ان کو بلا لیا. وہ چلے گئے آپریشن کے لیے. تو پھر جب آپریشن تھیٹر کے اندر ان کو لے گئے حضرت گنگوئی کے خادم کو تو وہ جو ہے کلوروفارم سنگاتے ہیں نا تو اس کو کہا کہ بھائی ابھی تم زبان بند کرو کیونکہ ان کا ذکر چل رہا تھا آٹومیٹک. تو انہوں نے کہا میرا یہ قابو نہیں ہے، میں کیسے بند کروں؟ میرا قابو ہی نہیں ہے. تو ڈاکٹر ہنسنے لگا کہ ابھی تیرا قابو ابھی پتہ چل جائے گا. ایک ڈوز جو دوں گا نا کیا کلوروفارم کا تو تیرا قابو چل جائے گا. وہ ڈاکٹر سگریٹ دیکھنے ہنسنے لگے. اسے سلا دیا اور کلوروفارم دیا مضبوط. اور پھر وہی میں دیکھ رہا 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ وہ تو یہی کر ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر نے اس کے لیے کیسا عجیب آدمی کلوروفارم آج تک تو کہیں دکھا ہی نہیں. ابھی آپریشن کرنا یعنی ڈاکٹر مشورہ کہ آپریشن نہیں کرنا ورنہ ہم مجھے ہو جائیں گے. آپریشن نہیں کر بس اس کو خود ہی اب ہوش میں آ گیا. وہی رہ گئی. جب ہوش میں آ گیا 2-3 گھنٹہ جو جتنا کلوروفارم سنگایا تھا تو جب ہوش میں آ گیا تو وہ چلا اپنے آپ کو دکھتا ہے جیسا ہو ویسے ہی. آپریشن تو کچھ کیا ہی نہیں. ڈاکٹر نے کہا تمہارا آپریشن کیسا کرے؟ تم تو یار بالکل تمہارے ہاٹ ہی بند نہیں کرتے. تو کہا تم کو یقین ہوا کہ تم نے کلوروفارم دیا؟ کہاں. کہا اس کے بعد کسی کی زبان چلتی ہے؟ کہا نہیں. کہا میری چلتی ہے. تو کہا تم کو اللہ ہی اچھا کر دیا جاؤ. پھر حضرت گنگوئی کے پاس گئے بیٹھ جاؤ تمہارے مقدمے میں آپریشن نہیں ہے. دیکھا آپ نے
تو میں نے کہا وہ حدیث پاک میں اثر کی نماز تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ درود پاک کی کثرت سے اگر عادی بن گئے، چلتے اٹھتے بیٹھتے، رات کو بھی آنکھ کھل گئی تو کوئی ڈر آ گیا دنیا میں، کوئی کتا سامنے آ گیا، کوئی بھی آ گیا، اللہم صلی علی رسول لکل حول، یہ قصیدہ بردہ کا شعر ہے، لکل حول من الاحوال، کون سی یہ ہے؟ چھوٹی ہے، بڑی سی نہیں پڑھنا ہے، حول مت پڑھنا ہے، بات بہت سے حول کرتے ہیں، وہ حول نہیں ہے، حول خوف سے۔ آپ درود تنجینا جانتے ہو نا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع، چھوٹی سے بڑی ہے، چھوٹی، یہی احوال یہاں بھی ہے، جو ہم کو اللہ خدا کے رسول پر جو درود کہتا ہے تو تمام خبر سے اس کو نجات ملتی ہے، جینا بہا من جمیع احوال، چھوٹی ہے یہ، تو یہی یہاں ہے قصیدہ بردہ میں۔ تو میں نے کہا کہ ہر خوف پڑتا تھا، اب قبر میں بھی اگر اٹھایا تو اپنی بھی جگہ کے اندر ہے، تو عادت پڑی ہوئی ہے تو کیا کرے گا، تو درست نہیں پڑے گا تو فرشتہ کیا کہے گا، فرشتہ کہے گا تم تو مجھ سے آگے ہو، یہ بات تم مجھ سے کیا ہو آگے ہو، بس السلام علیکم چلتے ہیں آگے، بس نم کا نمت العروس، پہلے رات کی دلہن سوتی ہے، سویا آرام سے، میں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی آ بھی نہیں سکتا یہاں اللہ کے حکم کے۔ تو بھائی اللہ جل شان ہوں آپ کو مجھے یہ دولت عطا فرمائے، کوشش کرنے سے یہ ملے گی، چلتے اٹھتے بیٹھتے اگر مل گئی، اس کا عادی بھی مل گئی تو بھی انشاءاللہ بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔